اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا ایک واقعہ، اور اس پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے منت مانی کہ اگر ہمارے صاحبزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے۔ یہ تو پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع کر دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کھانا تھا نہ افطار کے لیے کچھ، لہذا افاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سا جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے 1/3 کرتا اور 1 سا اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، دونوں صاحبزادوں کے، اور ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کے محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دے دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں، اور گھر والے سب کے سب فاقے میں رہے، اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2/3 اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اون کا باقی حصہ کاٹا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنے سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا ہی نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ذوف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، چلو حضرت فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ دہر کی ایک آیت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لائے۔
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو سنایا اور اس پر وانا خوشنودی کی مبارکباد دی۔ تو یہ حضرات کرامی کی سخاوت کا ایک مختصر واقعہ تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی کہانی تھی، مگر ہم اب ان کے صاحبزادوں کی کہانی سناتے ہیں۔ ابو الحسن مدانی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ حضرات بھوکے پیاسے چل رہے تھے کہ ایک خیمہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ اس خیمے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پینے کو کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو یہ لوگ اپنی اونٹیوں سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی بھی موجود ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اسی کو تم میں سے کوئی ذبح کرے اور میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس بڑھیا نے پکا دیا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہنچ جائیں تو تم ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ ہم دے دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تم نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ پھر کہتی ہے کہ وہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ان دونوں میاں بیوی کو جب غربت نے بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر کی میگنیاں چگا کرتے تھے اور ان کو بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بڑھیا میگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں سے گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوا لیا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، کیا تم بھی مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا، میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا، کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہی ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا 1000 بکریاں خرید کر لائیں۔ چنانچہ فوراً خریدی گئی اور حضرت حسن نے اسے ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار نقد بھی عطا فرمائے۔ پھر اس بڑھیا کو اپنے غلام کے ساتھ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ میرے بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ اگر تم پہلے مجھ سے مل جاتی تو میں اس سے بہت زیادہ عطا کرتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر خاوند کے پاس پہنچی اور کہا کہ یہ اس ضعیف بکری اور کمزوری کا بدلہ ہے جو ہاشمی لوگوں نے ہمیں دیا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔